رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات بجاه محمد. اللهم صل على محمد. گزارش ہے کہ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومین کی روح ہدیہ فرما دیں. سید علی احمد حسنی، سید احمد زہرا، سید آل احمد حسنی، سید وسیع احمد حسنی، سید مشیر حسین رضوی، سیدہ رئیس فاطمہ اور دیگر مرحوم مومنین مومنات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد. سورہ مبارکہ نحل کی آیت کریمہ کی تلاوت جو 97 نمبر کی آیت ہے روزانہ کی مانندہ حضرات کی خدمت میں کی ہے، جس میں پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی اچھے اعمال انجام دے، عمل صالح انجام دے، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے وہ کوئی خاتون ہو، شرط صرف یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو. پروردگار ایسے اچھے اعمال انجام دینے والے صاحبان ایمان کو دنیا میں پاک و پاکیزہ زندگی عطا کرے گا اور آخرت میں انہیں ان کی ساری زندگی میں انہوں نے جتنی نیکیاں کی ہوں گی ان میں جس نیکی پر انہیں سب سے زیادہ جگہ ملنا چاہیے اسی نیکی کو معیار بنا کے ان کے سارے اعمال خیر پر ان کو جزا عنایت کرے گا. روزانہ اچھی زندگی کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے گفتگو کرتا رہا ہوں، لیکن آج 10 رمضان المبارک ہے
یعنی ام المؤمنین مادر حضرت زہرا جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی 10 رمضان کو اسی سال جس سال شیر میں ابو طالب کی صعوبتیں اور مصیبتیں کاٹ کے یہ چھوٹا سے کنبہ پورے قریش کی بائیکاٹ کا سامنا کر کے اور انہیں اپنے عزم و ارادے کے ذریعے شکست دے کے اس بات پر مجبور کر دیا اس چھوٹے سے خاندان نے کہ وہ پابندیاں جو ان پر لگائی گئی تھیں وہ پابندیاں ہٹا دی جائیں. اس کا ایک پورا واقعہ ہے اور پوری تاریخ ہے. لیکن ساری زندگی پیغمبر کا ساتھ دینے والی خاتون زندگی کے ان دشوار ترین مرحلوں سے نکل کے جب ان مشکلات کے مقابلے میں قدرے دوبارہ سہولت شروع ہوئی تو اس خاتون کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا اور پیغمبر تنہا رہ گئے. اس سال 2 ایسے حادثات ہوئے ہیں جس کے بنیاد پر پیغمبر نے اس پورے سال کو عام الحزن، حزن کا سال، غم کا سال قرار دیا ہے. رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو جناب خدیجہ کی وفات کی تاریخ ہے اور ذوالقعدۃ الحرام کی 26 تاریخ کو حضرت ابو طالب محسن اسلام کی وفات کی تاریخ ہے. میں نے آیت روزانہ پڑھی ہے اور آج بھی پڑھی میں نے اور اس کا ترجمہ بھی کیا ہے. پروردگار عالم آیات میں کچھ بنیادی اور کلی باتیں بیان کرتا ہے. وہ اگر کسی ایک فرد کے لیے بھی وہ بات ہو تو اس فرد کا نام لیے بغیر ایک اصول کو بیان کر دیتا ہے، ایک کلی مسئلے کو بیان کر دیتا ہے. اب دنیا ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ قرآن نے جو یہ معیار بیان کیا ہے اس آیہ کریمہ میں، اس معیار پر کون پورا اتر رہا ہے. کوئی ایک اکیلا پورا اتر رہا ہے یا کئی لوگ اس معیار پر پورے اتر رہے ہیں. تو دونوں طرح کی آیات ہوتی ہیں. قرآن کے بیان کیے ہوئے اصول اور قانون پر اور اس کلی فیصلے پر بہت سی جگہوں پر ایک ہی شخصیت ہمیشہ پوری اترتی ہے. مثلا آیہ مرضات ہے. شب ہجرت مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر کے بستر پر لیٹے ہیں. آیت اس وقت نازل ہوتی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. انسانوں میں ایسا انسان بھی ہے، ایسے انسان بھی ہیں کہ جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضی کے بدلے میں فروخت کر دیتے ہیں. تب آیت ایک اصول بیان کر رہی ہے، کسی شخصیت کو معین نہیں کر رہی ہے، لیکن اصول ایسا ہے کہ جب اس پر پرکھا جاتا ہے تو کائنات میں علی کے علاوہ اور کسی کی ذات اس کا مصداق بنتے ہوئے دکھائی نہیں دیتی. بنیادی طور پر بس اتنی سی بات کہنا چاہتا تھا کہ کچھ آیات ان مسائل کو ٹچ کرتی ہیں، ان فضائل کو بیان کرتی ہیں کہ جن کا مصداق صرف ایک شخصیت بنتی ہے. مثلا آیہ ولایت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ نے ایک فرد کی بات نہیں کی ہے. تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور اس کے بعد اللہ جمع کا لفظ، جمع کا صیغہ استعمال کر رہا، پلورل ہے. والذین
یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ، اب یہاں ایک کی بات نہیں اللہ کہہ رہا ہے، لوگ کئی ہو سکتے ہیں، لیکن جب ڈھونڈا جاتا ہے تو علی کے علاوہ اور کوئی نہیں ملتا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آیات الہیہ میں پروردگار عالم نے ناموں کے ساتھ تذکرے نہیں کیے ہیں، چاہے وہ فضائل بیان کیے ہوں اور چاہے ان کی خرابیاں بیان کی ہوں۔ دوسرا رخ بھی ہے قرآن مجید میں، وہ اس وقت بالکل میرا موضوع نہیں ہے، کہ پروردگار عالم نے ایک انسان کی کسی بدترین خرابی کو بیان کیا ہے، لیکن وہ لہجہ عمومی ہے۔ اب وہ اس خرابی کی اس انتہا پر وہی ایک آدمی ہے، لہذا وہی اس کا مصداق بنتا۔ میں اس لفظ مصداق سے آپ کے ذہنوں کو نزدیک لانا چاہتا اور آشنا کرنا چاہتا تھا کہ آیات کریمہ میں مفاہیم ہوتے ہیں، مفہوم ہوتا ہے، معنی ہوتے ہیں، پیغام ہوتا ہے، اور جس پیغام کو، جس مفہوم کو اللہ عطا کرتا ہے وہ اپنا مصداق تلاش کرتی ہے۔ کہیں ایک مصداق مل جاتا ہے اور کہیں کئی مصداق مل جاتے ہیں۔ میں تفسیر تو نہیں کر رہا ہوں، میں نے روایت تو نہیں پڑھی ہے، لیکن میں جو آیہ کریمہ سورہ نحل کی روزانہ پڑھتا ہوں، میں اگر اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلوں کہ اس آیہ کریمہ کا سب سے پہلا مصداق کون ہے، آیت نازل ہونے کے بعد کوئی تو ایسا ہونا چاہیے، تو فہرست میں مجھے سب سے پہلے، میں پھر آیت کا ترجمہ دے رہا ہوں کہ انسانوں میں جو بھی اچھے اور صالح اعمال کو انجام دے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خاتون اور عورت ہو، اگر وہ صاحب ایمان ہے تو اللہ اسے اس دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اسے ان کے اعمال میں بہترین جزا عطا کرے گا۔ تو میرا ذہن جب اس کا مصداق ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے تو سب سے پہلی نگاہ جو جا کے ٹھہرتی ہے عالم اسلام میں، وہ وہاں ٹھہرتی ہے جہاں گھر کے اندر خدیجہ دکھائی دیتی ہیں، گھر کے باہر محمد مصطفیٰ دکھائی دیتی ہیں۔ ایک اور صلوات مل جل کے بھیجے محمد۔ پروردگار عالم عام طور پر اعلان کر رہا کسی ایک فرد کے لیے نہیں، لیکن بالکل اسی طرح سے کہ جیسے ایمان کی منزلوں میں ترقی کرنے کی گنجائش ہر مومن کے لیے، اعمال صالحہ کی منزلوں میں بہترین سے بہترین اعمال آدمی انجام دے اور ہر عمل کے اندر بہترین سے بہترین شرائط کو پورا کرے، خلوص کو، للہیت کو، حضور ذہنی کو، عمل کی جو کوالٹی بنتی ہے انہی چیزوں سے بنتی ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی کسی عمل کو اچھا عمل کہنے کے لائق ہی نہیں ہم بن سکتے جب تک کہ وہ عمل شریعت کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق اس کی ظاہری شکل و صورت نہ ہو۔ پہلی شرط ہے، یہاں سے تو بات شروع ہوتی ہے کہ جو نماز ہم آپ پڑھیں تو اس کی کم سے کم ظاہری شکل و صورت وہ ہو جو مذہب نے ہمیں سکھائی ہے۔ اس میں اپنی منمانی چلنے والی نہیں، مرضی چلنے والی نہیں، لاپرواہی چلنے والی نہیں، جلد بازی چلنے والی نہیں، ورنہ بجائے نماز ثواب دلانے کا دعا اکثر یاد دلایا کرتا ہوں کہ پروردگار جو نماز پڑھی ہے میں نے تیری عظمت کے اقرار کے لیے پڑھی ہے، لیکن پڑھی ایسی ہے کہ اب ڈر لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں جزا دلانے والی ہے کہ سزا دلانے والی نماز پڑھ ڈالی میں نے، لہذا اتنا تو کر کہ اگر اس کے رکوع اور سجدے میں کچھ کمی رہ گئی ہو تو اس پر میری باس پرس نہ کر۔ تو جو ظاہری شکل و صورت اللہ نے کسی عمل کی قرار دی ہے، کم سے کم بنیاد شرط یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں عمل صالح کہلانے کے لیے اس کی ظاہری شکل و صورت وہ ہو جو اللہ کی طرف سے معین کی گئی۔ اب اس کے بعد کوالٹی بڑھنا شروع ہوگی۔ میں جیسے نماز ہے اس میں جتنا خضوع و خشوع ہوگا، جتنا ما سوا اللہ سے، اللہ کے علاوہ اور پوری دنیا سے آدمی اپنے کو الگ کر سکے گا، یہاں تک کہ جنت و جہنم سے بھی الگ کر لے، وہ علی والی نماز کہ بس اس لیے کہ تو ہے ہی لائق سجدہ، تو ہے ہی اس لیے کہ تیرے سامنے سر جھکایا جائے، تو ہے ہی اس لیے نہیں کھڑے ہوئے کہ تجھے جنت لینے آئے ہیں، جنت کے تصور بھی اب دماغ میں نہیں ہے، جہنم کا خیال بھی اب دماغ نہیں، بس اس لیے کہ تو ہے ایسا، تو چاہیے مجھے۔ تو عروج کی ایک منزل وہ ہوتی ہے کہ جہاں بس تو ہی تو رہ جاتا ہے،
ہم آپ تو خالی زبان سے باتیں کہہ سکتے ہیں، ہمارے یہاں تو جنت و جہنم والی ہو جائے تو بھی بہت بڑی ہے. یہاں تو نماز شروع ہوتی ہے یہاں ایڈمنٹن میں، اور ختم کہاں ہوتی ہے؟ پوری دنیا کے 4-6 چکر لگا لینے کے بعد ختم ہوتی ہے. اتنی دیر میں دنیا بھر کے سارے خیالات دماغ میں آ جاتے ہیں. خیر، تو میں یہ کر رہا تھا کہ بارگاہ پروردگار میں قابل قبول ہونے کے لیے کسی عمل کے اندر کم سے کم اتنی صلاحیت تو ہونی چاہیے کہ وہ اس کی ظاہری شکل و صورت وہ ہو جو مذہب نے ہمیں سکھائی ہے. میں یہ زور اس لیے بار بار دے رہا ہوں کہ ہم لاکھ نیکیاں کرتے رہیں یہ سمجھ کے کہ نیکی ہے، لیکن نیکی ہم کتنا ہی فیصلہ کر لیں، نیکی اور اچھا عمل نہیں بننے والا. میں اپنی بہنوں سے خاص کر کے کہہ رہا ہوں، 40ویں سے لے کے سیوم تک اور ایام عزا سے لے کے شادیوں تک بہت سے کام ہماری بہنیں ایسے انجام دیتی ہیں، جینا تو بھر کر دیتی ہیں اگر وہ کام نہ کر لیے جائیں، کہ جیسے شریعت میں ان سے زیادہ تاکید کسی چیز کی وارد نہیں ہوئی ہے. فاتحہ ہونے جا رہا، ایصال ثواب ہے، آدمی کھڑے ہو کے پڑھے، بیٹھ کے پڑھے، چلتے چلتے پڑھے، سورہ حم پڑھے، سورہ توحید پڑھے، سورہ نزلنا پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، سورہ بقرہ پڑھے، کچھ پڑھے، قرآن مجید کے جس حصے کی تلاوت کرے گا اس کا جو اجر ملنا ہے مالک سے وہ اسے ملے گا. اب ہم اس کی ایک مخصوص شکل ڈیزائن کر لیں تو اس مخصوص شکل کو کہ اگر بتی بھی جل رہی ہے اور موم بتی بھی جل رہی ہے اور ادھر کھانا بھی رکھا ہوا ہے، داہنی طرف معصومین کی نظر کا اور بائیں طرف فاتحہ کی نظر کا، اور ہم سے بتایا ضرور جاتا ہے کہ یہ معصومین کی نظر ہے اور یہ فاتحہ ہے، حالانکہ ہم بھی بڑے تجربے کار ہو گئے، ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں معصومین والا حصہ کون سا ہے، فاتحہ والا کون سا. کیسے سمجھ جاتے ہیں بتائیے؟ جدھر تھوڑا مال کم ہوتا ہے وہ ہم سمجھ جاتے ہیں معصومین کا حصہ، اور جدھر کھانا تھوڑا زیادہ اور سامان بھی زیادہ ہم سمجھ جاتے ہیں فاتحہ مرحوم کا حصہ ہے. برا نہ مانیے گا، یہ وہ مسائل ہیں جن پر ہمیں توجہ دینا چاہیے. یہ ساری چیزیں ایصال ثواب کا ذریعہ اپنی جگہ ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. آپ کا کھانا کھلانا، آپ کا کپڑے بانٹنا، آپ کا کسی کو قرآن مجید ہدیے میں دے دینا، آپ کا تلاوت کرنا، مگر اس کو یہ مخصوص شکل دینا کہ اگر بتی بھی جلائی جائے اور موم بتی بھی جلائی جائے اور اسی وقت نظر معصومین بھی ہو اور اسی وقت ایصال ثواب کا فاتحہ کا کام بھی ہو اور اس طرح سے ہو، کیا اس مخصوص شکل کے لیے کوئی حکم شریعت کا آپ نے کہیں پایا ہے؟ مجھے حقائق کہتے ہوئے ایک بات کا اور بھی ہمیشہ خیال رہتا ہے، داڑھی ایسی سفید نہیں ہو تو سفید تو تب سے ہو گئی جب عمر نہیں تھی، اب تو سفید ہے تب جب وہی عمر بھی ہے. لیکن تجربہ بھی ہے. ایک مصیبت اور بھی ہمارے درمیان ہے. آپ کسی عمل کے توجہ دیجیے گا، پڑھے لکھے سب حضرات بیٹھے ہیں، ذرا ٹھیک سے سنیں میری بات کو. کسی عمل کے طریقے پر تبصرہ کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خود اس عمل پہ تنقید کر رہے ہیں اور اسے روک رہے ہیں. میں کہوں بیٹا یہ تم نماز کیسے پڑھ رہے ہو، یہ کون سی نماز ہے؟ تو زن سے رکوع میں گئے، زن سے سجدے میں گئے. اب وہ بیٹے اگر کہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور مولانا صاحب ہمیں نماز پڑھنے پہ ٹوک رہے تھے، نہیں، ہم نماز پڑھنے پہ نہیں ٹوک رہے ہیں. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں ویسے اس طرح پڑھنے پہ ٹوک رہے ہیں. آج ہماری قوم میں مصیبت یہ آ گئی ہے کہ کارہائے خیر کو جیسے ہم کر رہے ہیں جو اپنے اپنے علاقوں سے لے کے آئے، اور اسی لیے آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کو فرق دکھائی دے گا. فرق دکھائی دے گا. ایک ہی کام الگ الگ علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کے درمیان الگ الگ طریقے سے کیا جا رہا ہے. فرق دکھائی دے گا آپ کو. میں بہت تفصیلی نہیں جانے کا وقت نہیں تھا، وقت ختم ہو جاتا بہت جلدی. لیکن میرے عزیزوں، تو طریقے عمل پر کسی کو متوجہ کرنا اصل عمل کے خلاف بات کرنا نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے جب کسی کو طریقے عمل پہ متوجہ کیا جائے کہ آپ کا طریقہ صحیح نہیں ہے تو وہ کہنے لگتا ہے صاحب فلاں کام سے روکیں تو فاتحہ کے مخالف ہے، یہ تو نظر کے مخالف ہے، یہ تو ایصال ثواب کے مخالف ہے، یہ تو وہابی ہیں. فوراً شروع ہو جائے گی بات. نہیں میرے عزیزوں، میں پھر صفائی دے دوں، ایصال ثواب کا کے ذریعے اللہ نے معین ہی نہیں کیے، مومن کی بصیرت پہ چھوڑ دیا ہے، مومن کے شعور پہ چھوڑ دیا ہے. شعور مومن بہتر سے بہتر ذریعے تلاش کرے اور اس کے ذریعے سے ایصال ثواب کرے.
اور چاہے جو ذریعہ عیسیٰ علیہ السلام کا نکالے، درمیان میں معصومین کے توسل کو برقرار رکھے. فاتحہ بھی پڑھے تو پہلے ہدیہ اور ثواب کا سمجھدار مومن معصومین کے حوالے کرتا ہے، وہاں سے مزید حاصل کر کے اپنے مرحوم تک پہنچاتا، سیدھے پہنچا دیتا اتنا فائدہ نہ اٹھا پاتا. تو یہ ہماری بصیرت اور سمجھداری ہے، درمیان میں معصومین کے توسل کو برقرار رکھے. تو اب میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی عمل خیر کو بارگاہ الہی میں قبول ہونے کے لیے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی ظاہری شکل و صورت وہی ہو جو اللہ کی طرف سے معین کی گئی ہے. اگر معین نہیں کی گئی ہے، دو طرح کے اعمال ہیں. کچھ کاموں کے لیے اللہ نے کہا یہ کرو اور بتا دیا ایسے کرو، نماز پڑھو ایسے نماز پڑھو، اب ہمیں کوئی ہاتھ لگانے کا حق نہیں ہے کہ اس میں کچھ چینج کر سکیں. کچھ کام اللہ کہتا ہے کرو لیکن ان کا طریقہ معین نہیں کرتا، یہ نہیں بتاتا کیسے کرو. میں نے کبھی مثال بھی دی آپ کے سامنے، شاید دہرائی ہوگی کبھی. کہتا ماں باپ کو خوش رکھنا تمہارا کام ہے، راضی رکھنا، ان کی خدمت کرنا. اب خدمت کرنے کے طریقے معین نہیں کرتا، ہر گھر کے حالات، ہر وقت کے حالات، ہر اس کے مطابق انسانی اور خاص کر کے ایمانی عقل فیصلہ کرے گی ان کو کیسے خوش رکھا جائے، ان کی کیسے خدمت کی جائے. اللہ کی طرف سے اس کا کوئی طریقہ معین نہیں ہوتا. تو جب اللہ کی طرف سے طریقہ معین نہیں ہوتا تو پھر ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ ہم اس کا کوئی بھی طریقہ ہو، کسی بھی طریقے سے اس کام کو کریں، اس کام کو کسی بھی طرح کر سکتے ہیں. ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کام کو ہم اس طرح کریں کہ وہ کسی اور حکم خدا سے نہ ٹکرائے، کسی اور حکم خدا سے نہ ٹکرائے. ماں باپ کو ہمیں خوش رکھنا ہے. میں مثال دی تھی، پھر دہراتا ہوں کہ ہمارے ماں باپ ہم بمبئی سے لے کے آئے، کراچی سے لے کے آئے، کراچی سے پہلے ممبئی سے آئے، لکھنؤ سے آئے ہیں، ذرا پرانے زمانے کے کچھ چیزوں کے کبھی شوقین تھے، اب تو نہیں رہ گئے. اب وہ خوش ہوں گے اگر ان کو، وہ کون آج کل زیادہ پکے راگ والے، مجھے تو نام بھی یاد نہیں رہ جاتے. ہمارے ایک بہت مشہور تھے ایک زمانے میں، محمد رفیع نام تھا ان کا، اس کے بعد کے نام مجھے نہیں معلوم. گانا گانے بڑے مشہور تھے. کئی اس دور کے گانے انہیں بہت پسند، لا آج ان کو دے دیں، خوشی کا دن ہے، نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے. تو جہاں سے شریعت نے طریقہ معین نہیں کیا، حکم دیا خالی تمہیں یہ کام کرنا ہے، عقل مومن پہ چھوڑا ہے، وہاں اس طریقے کو، اس کام کو اس طرح کرنا ہے کہ کوئی اور خلاف حکم خدا کام ہم انجام نہ دے دیں. بس اتنا خیال رکھنا اور یہ طے کرنا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا بنایا طریقہ ہے، اللہ نے طریقہ ہمیں بنا کے نہیں دیا ہے. تو ظاہری شکل و صورت میں معاف کریں گے، بہت سبق لے لیا. میں حضرت خدیجہ کبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا کے عظمت کے سلسلے میں گفتگو کر رہا تھا اور وہیں سے بات کو شروع کیا تھا اور وہیں پہ بات کو ختم بھی کروں گا انشاءاللہ. ایک صلوات بھیجیں محمد وعلی پروردگار عالم نے انسان کو ایمان میں جتنی ترقی کرنا چاہے کرے، اس کی گنجائش چھوڑ رکھی ہے. کتنا مضبوط ایمان، کتنا پکا ایمان، کتنا اعلیٰ کوالٹی کا ایمان. اسی طرح سے انسان جو اچھے کام انجام دیتا ہے اس میں بھی کوئی لمٹ نہیں ہے. کتنا بہتر سے بہتر عمل آدمی انجام دے، جس کی پہلی شرط ہے جہاں سے آواز ہوگا کہ مطابق شریعت ہو وہ کام آدمی کرے، قانون شریعت کے مطابق ہو. اب اس کے بعد اس میں خضوع و خشوع، اس کا خلوص، اس کی للہیت، کبھی اللہ کے علاوہ اور کسی کا تصور بھی نہ رہے. اس کوالٹی میں روزہ، اللہ کی طرف سے جو ہمارے اوپر واجبات رکھے گئے ان میں روزہ ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے روایات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس میں للہیت کا فراہم کرنا دوسری تمام عبادتوں کے مقابلے میں آسان تر ہے. دوسری تمام عبادتوں میں آدمی کے لیے ریاکاری سے اپنے کو بچانا، دکھاوے سے بچانا، للہیت لانا، کہیں دکھاوا نہ پیدا ہونے پائے، کہیں نام کا خیال پیدا نہ ہونے پائے، وہ مشکل کام ہے. لیکن روزے میں سب سے آسان کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ساری عبادتیں کچھ نہ کچھ کرنے کا نام ہے. نماز آدمی کچھ کرتا ہے، رکوع سجدہ قیام قنوت. حج آدمی کچھ کرتا ہے، طواف صحیح رمی سب کرتا ہے کچھ نہ کچھ. جہاد پوری زندگی کو میدان جنگ میں لا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا کہ چاہے تو لے لے اور چاہے تو واپس کر دے. خمس، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، یہ بھی کچھ کرنا ہے. تو جتنی عبادتیں آپ دیکھیں گے وہ ساری کی ساری کچھ کرنے کا نام ہے. اور دکھاوا کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جہاں آدمی کچھ کرے. میں تلاوت کر رہا ہوں، لوگ میری آواز سنے، بڑی اچھی آواز ہے.
میں نواح پڑھ رہا ہوں، لوگ آواز سنیں کہ بڑی اچھی نکت ہے، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، لوگ تعریف کریں کہ بڑے اونچے اونچے نقطے بیان کر لیتے ہیں، میں حج کر رہا ہوں، لوگ دیکھیں کہ میرے حج میں کتنا خوف خدا ہے، دیکھیے میں کعبے سے بھی لپٹ کے رو رہا ہوں، اور صفا و مروہ کے درمیان جب صفا پہ جاتا ہوں، جب مروے پہ جاتا ہوں، وہاں بھی جا کے روتا ہوں، گریا کرتا ہوں، جگہ جگہ توبہ کر رہا ہوں، دعا پڑھ رہا ہے، تو آدمی لوگ دیکھیں گے، ریاکاری ہر جگہ فوراً میں جگہ تلاش کر لیتی. تو آدمی جب کچھ کرتا ہے تو ریاکاری کی گنجائش پیدا ہوتی ہے. لیکن روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ کچھ کرنے کا نام ہے کیا؟ روزہ پورا کا پورا کچھ کرنے کا ہے ہی نہیں نام. روزہ سارا کا سارا نام ہے کچھ نہ کرنے کا. تو ریاکاری کے دروازے کھلتے ہیں کچھ کرنے میں، کچھ نہ کرنے میں ریاکاری کے دروازے نہیں کھلتے. اس لیے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بآسانی اللہ کے لیے انجام دی جا سکتی ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آلہ محمد. تو ایمان اور عمل کی دنیا میں ترقی کرتے کرتے ایک انسان اکیلا ملا مجھے ڈھونڈے، ایک انسان اکیلا ملا مجھے ڈھونڈے کہ جو اہل بیت کی فہرست میں تو شامل نہیں ہے، لیکن اہل بیت نے انہیں اپنی فہرست میں شامل کر لیا. اور وہ کون تھے؟ وہ ہیں سلمان و منا اہل البیت. اتنی ترقی کی کہ اہل بیت کی فہرست میں شامل ہو گئے. اب اگر اس سے ملتا جلتا درجہ مردوں میں تو سلمان کے علاوہ اور کوئی اس جگہ مجھے نہیں ملتا، لیکن اس سے ملتا جلتا درجہ کہ جہاں خواتین کو اسی جیسا شرف ملا ہو اور وہ بھی معصوم کے ذریعے، تو میں بالکل سامنے کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں. جب آیہ تطہیر نازل ہوئی، پیغمبر حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کی چادر اوڑھ کے لیٹ رہے، تو اجازت لے کے ایک ایک اصحاب کے سامنے ایک ایک داخل ہوئے تھے چادر میں. حتیٰ کہ جناب جبریل بھی جو وحی لے کے آئے تھے، سنانے آئے تھے، وہ بھی چادر تطہیر میں پیغمبر کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوئے تھے. جناب ام سلمہ جو راویہ بھی ہیں اس واقعے کی، ایک راویہ وہ بھی ہیں، وہ بھی آگے بڑھی تھی اور انہوں نے پیغمبر سے اجازت چاہی تھی کہ میں اس چادر میں داخل ہو جاؤں. تو پیغمبر نے فرمایا تھا کہ انت علی خیر، تم خیر پر ہو، مگر اس منزل میں نہیں آ سکتی جو یہ تطہیر والوں کی منزل ہے. تو جناب ام سلمہ کی ساری عظمتوں کے بعد، یہ بات ہم آپ سب جانتے ہیں کہ ازواج پیغمبر میں جناب خدیجہ کے بعد سب سے باعظمت خاتون اگر کوئی ہے تو وہ جناب ام سلمہ ہے. ام سلمہ سے باعظمت خاتون اور کوئی جو زندگی کے آخری لمحات تک اسی راستے پر اسی خلوص کے ساتھ باقی رہی جس راستے پر حیات پیغمبر میں تھی. جناب ام سلمہ کے علاوہ اور بھی ہیں خواتین، سب کی اپنی منزلیں ہیں، لیکن ام سلمہ سے اونچائی زیادہ بلندی پر کوئی دکھائی نہیں دیتا. تو یہاں پیغمبر نے ان کو اہل بیت میں داخل ہونے کی بات نہیں تھی، اس چادر میں آنے کی بات تھی، اس حلقے میں آنے کی بات تھی، اس علاقے میں آنے کی بات تھی کہ جس میں اہل بیت موجود تھے. تو پیغمبر نے ان کو روک دیا تھا. عظمت خدیجہ پر قربان، زیارت وارثہ ہم آپ سب پڑھتے ہیں. زیارت وارثہ میں سید الشہداء کے بارے میں جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، پہلے تو ان سے گفتگو شروع ہوتی ہے. آدم کے وارث آپ پہ سلام، نوح کے وارث آپ پہ سلام، ابراہیم کے وارث آپ پہ سلام، موسیٰ کے وارث آپ پہ سلام. وراثت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. وراثت میں انبیاء کے نام آتے ہیں، رسولوں کے نام آتے ہیں، اس کے بعد ائمہ جو ان کے بزرگ ہیں ان کے نام آتے ہیں. لیکن اس کے بعد ایک لہجہ تھوڑا سا بدل کے آتا ہے. اب آتا ہے کہ کس کے فرزند ہیں آپ. تو کہاں سے ہم سلام شروع کرتے ہیں؟ السلام علیکہ یبن محمد المصطفیٰ، یہاں سے ہم گفتگو کو شروع کرتے ہیں. اس پوری فہرست میں جو نام آتے ہیں، ان ناموں میں معصوم دنیا سے ہٹ کے اگر کوئی نام آتا ہے تو صرف ایک نام آتا ہے، السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الکبریٰ، اے فرزند حضرت خدیجہ آپ پہ ہمارا سلام. سلام ہو اس خدیجہ کی عظمت پر کہ جو مجھے خواتین کی دنیا میں کوئی خاتون نہیں دکھائی دیتی
عصمت سے باہر کی خواتین کی دنیا میں سوائے ایک حضرت خدیجہ کی کہ جن کو خود معصوم کی زبان سے اسی فہرست میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے جس فہرست میں صرف معصومین دکھائی دیتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد چند منٹ میں ایک اور تذکرہ. میں نے ابھی آپ کی خدمت میں 3-4 دنوں پہلے کسی موقع پر ایک بات کہی تھی, اس کو یاد دلاتے ہوئے ایک اور نتیجے تک اس مناسبت سے آپ کے سامنے اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے جو دین کا نظام بنایا ہے اس پورے نظام کے ہر حکم پر عمل کا فائدہ ہم کو ملنا ہے, چاہے وہ ہمارے ذمہ اس نے واجبات رکھے ہوں, چاہے مستحبات ہوں, چاہے حرام ہوں جن سے بچنا ہے, چاہے مکروہ ہوں جن سے بچنا. میں بار بار دہراتا ہوں تاکہ ذہنوں میں بات بیٹھ جائے کہ دین پر عمل میں ہمارا نقصان نہیں ہے, ہمارا فائدہ, چاہے ہمیں لگے کہ ہمارا نقصان ہے. لیکن اگر قرآن کریم پہ ہمیں بھروسہ ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا. فاتقون یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. دین کی پابندی کرو اے سمجھدارو, تاکہ تم فلاح پا جاؤ, نجات پا جاؤ, کامیابی حاصل کر لو. تو قرآن ہم سے یہی کہہ رہا ہے کہ دین پر عمل میں ہی تمہارا فائدہ ہے, چاہے گھر لٹ جائے, چاہے گلے کٹ جائے, چاہے ساری زندگی تنگستی میں گزر جائے, لیکن تمہارا فائدہ دین پر عمل میں ہی ہے. یہ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے. اب جتنا یہ اعتماد بڑھے گا اتنا ہی دینداری ہمارے لیے آسان ہوگی اور اتنا ہی ہم اللہ کے اس وعدے کو اپنے لیے پورا کرنے کے لائق بن سکیں گے. تو پروردگار عالم نے پورا دینی نظام بنایا ہی اس لیے ہے کہ اس کا فائدہ ہم تک پہنچے, لیکن اس کا ایک الگ سے کرم ہے کہ ہر عمل پر الگ سے کچھ اور دیتا ہے. اس پہ میں نے ایک فہرست آپ کو سنائی تھی کہ انسان کو کم سے کم ہر عمل پر اللہ کیا وعدہ کرتا ہے کہ 1 نیکی کے بدلے میں 10 ثواب دے گا. ابھی 2-3 دن ہوئے, آپ بھولے نہیں ہیں. اور اگر کوالٹی تھوڑا بڑھ گئی تو یہ 10 ثواب کے بجائے 70,000 70 لاکھ. اور ایک منزل وہ ہے کہ روایات بہت سی نیکیوں کے لیے گناتی ہیں کہ اب وہاں گنتی نہیں کر پاؤ گے. ایک عمل ہے تمہارا, لیکن جزا اتنی ہوگی کہ تم اکیلے کیا گنتی کرو گے. اگر جتنے انسان اور جن ہیں وہ سب مل کے بھی گنتی کرنا چاہیں تو گنتی نہیں کر سکیں گے. اتنی جزا اللہ ایک عمل پر تم کو دے دے گا. لیکن یہیں پہ بات نہیں رکتی. عمل کی کوالٹی کبھی کبھی اس سے اتنی اوپر جاتی ہے کہ اللہ اب صرف جزا دینے پہ اکتفا نہیں کرتا. ابھی میں نے آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ وہ عمل بھی ہے کہ جہاں اللہ جزا دینے کی بات نہیں کرتا, رضا دینے کی بات کرتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کچھ لوگ وہ ہیں جو ایسی اعلیٰ کوالٹی کا عمل انجام دیتے ہیں کہ اپنی جان کو اللہ کی رضا کے بدلے میں بیچ لیتے ہیں. کہیں کہیں عمل, یہ 2 دن پہلے ہی ابھی دہرایا ہے, لیکن آج حضرت خدیجہ کے تذکرے کے طفیل میں ایک بات آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں, اس کے لیے آپ کی توجہ درکار ہے. رضا پر بھی بات ختم نہیں ہوتی. سورہ دہر جو نازل ہوا, اس پورے سورے کے نزول کا جو پورا واقعہ ہے, اس پوری داستان کو خود سورہ دہر میں پروردگار عالم خود بیان کرتا ہے. اسی میں ایک جگہ آیت ہی کہتی وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. تم عبادت گزاروں کی یہ جو کوشش ہے اس کا شکریہ ادا کیا گیا. کس نے شکریہ ادا کیا؟ میں نے, آپ نے, ہم نے اس کی اوقات ہے. کسی انسان نے شکریہ ادا کیا نہیں. یہ بندے کا وہ عمل ہے کہ جس پہ قادر مطلق خود شکریہ ادا کر رہا ہے. پوری عبادت اس کا شکریہ ہے. لیکن یہ اونچی کوالٹی ہے کانا سایوکم مشکورا, کہ تمہارا رب تمہارا اس پر شکریہ ادا کر رہا ہے. یہاں تک تو میں نے آپ کو سنائی تھی بات. اب اس سے آگے اور بھی مرحلے ہیں. بہترین کوالٹی پر عمل کے وہ بھی الصوم لی وانا اجزا بہی. روزہ میرے لیے, اور اگر ساری شرطوں کے ساتھ روزہ رکھا جائے تو میں خود اس کی جزا ہوں, میں خود مل جاؤں گا. مالک کہتا میں مل جاؤں گا. میں نے سید الشہداء کا جملہ آپ کے سامنے دہرایا تھا دعائے عرفہ کا کہ ماذا فقدہ من وجدک ومن الذی وجدہ من فقدک. جس نے تجھے کھویا اس نے پایا کیا, اور جس نے تجھے پایا اس نے کھویا کیا. اس کا مطلب انسانوں میں کچھ انسان ہیں ضرور ایسے کہ جو سب کچھ چاہے کھو دیں لیکن اللہ کو پا لیتے ہیں. تو اللہ کے پانے کا ذریعہ کیا ہے
ذریعے کیا ہیں یہ اس دعا میں نہیں بیان کیے سید الشہداء نے. ایک عام بات کہی کہ اس نے تجھے پا لیا، اس نے پھر کیا کھویا؟ اولاد کھو دی، مال کھو دیا، جان دے دی، سب چلا گیا مگر تو مل گیا، تو اس نے کھویا کیا؟ اور یہ جملہ سید الشہداء سے بہتر کسی اور کو حق بھی نہیں بنتا کہنے کا، ان سے زیادہ حق بھی کسی کا نہیں بنتا کہ جملے کو کہے سید الشہداء سے اس نے سب کچھ دے کے اللہ کو پا لیا. لیکن ہم گنہگاروں کے لیے بھی اللہ نے اس کی گنجائش بھیجی. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ رکھو گے ٹھیک سے تو تم مجھے پا جاؤ گے. ایک منزل یہ بھی انسان کے عمل کی ہے. تو چاہے جتنے مرحلے ہوں، چاہے انسان کو جزا ملے، چاہے انسان کو اللہ کی طرف سے رضا مل جائے، چاہے وہ شکریہ ادا کرے، چاہے وہ خود مل جائے، مگر یہاں پر عمل کس کا ہے؟ عمل بندے کا ہے. جس پر اللہ جزا دے رہا ہو نماز میری اور آپ کی ہے، جس پر اللہ ثواب دے رہا وہ نماز میری اور آپ کی. آگے کی باتیں ہم کرتا نہیں، وہ ہم اپنے عمل پہ اللہ سے جزا ہی پالیں، یہی بہت ہے. رضا اور شکریہ تو بہت دور کی باتیں ہیں. خالی جزا ہی اگر مل جائے، ان اعمال خیر پہ سزا نہ ملے، ادھورتی ہے، مکاری بھرے. رمضان المبارک کی یہ دعائیں ہیں، اس میں دعائے سحر کا ایک فقرہ ہے. مجھے عربی میں تو جملہ ٹھیک سے یاد نہیں اس لیے نہیں پڑھتا، لیکن دعائے سحر کا، دعائے سحر جہاں تک میں نے محسوس کیا ہے، شیخ عباس قومی نے اسے نقل کیا ہے اور امام کا نام نہیں لکھا ہے، لیکن دعا کا لہجہ یہ بتاتا ہے کہ وہ چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے. میں دعائے ابو حمزہ صومالی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ہے ہی چوتھے امام کی. اس سے پہلے ایک اور دعا ہے جو اس سے قدرے مختصر ہے، اور اس میں وہی جھلکیاں ہیں جو دعائے ابو حمزہ صومالی میں ہیں. اس میں جملہ یہ ہے کہ پروردگارہ میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. کس چیز کی؟ کسی گناہ کے نہیں. پروردگار میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اپنی اس نیکی پر کہ جس کام کو میں نے شروع کیا تیرے لیے، لیکن اس میں بعد میں ریاکاری آ گئی، تو اس پر تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تجھ سے معافی چاہتا ہوں. تو ہمارے آپ کے کام تو جزا دلوا دیں، یہی بہت ہے. اب اس کے بعد وہ بندے ہیں اللہ کے جہاں جزا سے آگے رضا، اور رضا سے آگے شکریہ، اور شکریہ سے خدا مل جائے. یہ سارے مراحل ہیں. توجہ دیں گے، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا. ان سارے مرحلوں میں عمل کس کا ہے؟ اگر آپ بات سن رہے ہیں تو کبھی کبھی میرے ادھورے جملے کو پورا بھی کریں گے. جزا دلوائے، چاہے رضا دلوائے، چاہے شکریہ کا ذریعہ بن جائے، چاہے اللہ خود مل جائے، عمل کس کا ہے؟ بندے کا عمل ہے. عمل بندے کا ہے، جزا اللہ دے رہا ہے. عمل، توجہ دیں آپ، متوجہ ہو گئے ہیں، عمل بندے کا ہے، جزا اللہ دے رہا. عمل بندے کا ہے، رضا اللہ دے رہا. عمل بندے کا ہے، شکریہ اللہ ادا کر رہا. عمل بندے کا ہے، اللہ خود جزا بن کے مل رہا ہے. مگر ایک منزل بندے کے عمل خیر کی، خلوص کی، اور اس کی کیفیت کی، اور اس کی کوالٹی کی، وہ آتی ہے کہ عمل بندے کا ہوتا ہے اور مالک کہتا ہے یہ کام تیرا نہیں، یہ کام تو میرا ہے. کہاں ہے وہ معیار؟ وہ صرف معصوم کی دنیا میں نہیں. معصوم کی دنیا میں اگر پیغمبر اور ان کی آل کے لیے وعدے ہیں کہ تم کہتے ہو تو وہی جو اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. یہ جو تم نے کنکریاں ماری ہیں یہ تم نے نہیں بلکہ اللہ نے ماری. کام تمہارا نہیں، یہ کام خود میرا ہے. اتنا اونچا ہو گیا کام کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا کام ہے. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ضحیٰ میں پیغمبر کی دلجوئی کرتے ہوئے مالک کیا کہہ رہا ہے؟ دلجوئی کرتے ہوئے مالک کہتا علم یجد کا یتیمن فا آوا. ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا کہ آپ کو پناہ دی. پناہ دے ابو طالب، اللہ کہے ہم نے پناہ دی. دوسرا یہیں پہ جملہ ہے ووجدک عائلا فاغنی. ہم نے آپ کو ضرورت مند اور تنگدست پایا تو ہم نے آپ کو مستغنی بنا دیا. دولت خدیجہ کی کام آئے، اپنی دولت پیغمبر کے حوالے کرے خدیجہ، مگر عمل اتنی اعلیٰ کوالٹی کا ہے کہ مالک کہے یہ کام تو ہم نے کیا ہے ہماری کمی سے. ایک صلوات بھیجیں محمد. اس مخلصانہ زندگی کے ساتھ جو پروردگار عالم کے ساتھ بھی اس خلوص کی اعلیٰ معیار پر ہے،
کہ مالک ان کے اعمال کو اپنا عمل قرار دے رہا ہے۔ بی بی نے اسی طرح سے اپنے سرتاج کے ساتھ وہ زندگی گزاری ہے، وہ پاکیزہ زندگی گزاری کہ جب اس شریک حیات نے پیغمبر کا ساتھ چھوڑا ہے تو پیغمبر نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا تھا، مصیبتوں میں ساتھ دینے والی، دلجوئی کرنے والی۔ جب تنہا تھے پیغمبر، سارا دن تبلیغ کی سرگرمی کے بعد تکلیفیں اٹھا کے، پتھر کھا کے، زخمی ہو کے پیغمبر گھر میں واپس آتے تھے تو شکستہ دل کو دلجوئی کرنے والا اگر کوئی تھا تو وہ صرف خاتون خانہ حضرت خدیجہ تھیں۔ خون بھی دھونا آپ کا کام ہے، زخموں پر مرہم لگانا بھی آپ کا کام ہے، اور دل شکستہ شوہر کی دلجوئی کرنا بھی آپ کا کام ہے۔ مصیبت کی یہ زندگی اس وقت اور بڑھ گئی جب پیغمبر گھر کے اندر بھی تنہا رہ گئے، مگر تنہا نہیں رہ گئے۔ میں جملہ یہیں پہ کہنا چاہوں گا کہ خدیجہ اپنے 5 سال کی ننھی سے بچی کو چھوڑ کے گئی تھی، مگر یہ بچی اپنے بابا کے لیے ایسی مہربان تھی جیسے ایک ماں اپنے باپ کے لیے مہربان، اپنے بیٹے کے لیے مہربان ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ مصائب و آلام کی زندگی بسر کرتے کرتے وہ وقت بھی آیا ہے کہ اب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت بالکل نزدیک محسوس ہو رہا ہے۔ اپنے شوہر کو کی خدمت میں گزارش کی، زندگی کے آخری لمحات کی وصیتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے آقا، میں نے آپ کے ساتھ جو زندگی بسر کی ہے اس میں مجھ سے کچھ کمیاں، کچھ کوتاہیاں، کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، انہیں معاف کر دیجیے گا۔ پیغمبر نے اسی وقت فرمایا کہ نہیں، تمہاری طرف سے کبھی کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، تم نے ہمارے ساتھ دشواریوں کا سامنا کیا ہے، تم نے اپنے دولت کو ہمارے لیے ہمارے اختیار میں دے دیا تاکہ ہم اسے تبلیغ اسلام کے لیے خرچ کریں۔ اس کے بعد دوسری وصیت یہ کی کہ آقا، یہ کم سن بچی یہ آپ کی خدمت میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، یہ صرف 5 سال کی حضرت زہرا ہیں، میری اس بچی کا خیال رکھیے گا، قریش کی عورتیں اسے تنگ نہ کرنے پائیں، کوئی اسے ستانے نہ پائے، کوئی اسے گھڑکنے نہ پائے، کوئی اسے تماچے نہ مارنے پائے۔ میں کہوں گا اے خدیجہ ام المومنین، تم مکہ معظمہ میں دنیا سے رخصت ہو رہی ہو، گھر کے پرسکون ماحول میں ہو، اگرچہ تنہائی کی کیفیت ہے مگر دشمنوں کا نرغہ تو نہیں ہے، پھر بھی تمہیں شاید مستقبل کا اندازہ ہے، تمہاری اس بیٹی کو در و دیوار کے درمیان پیسا جائے گا، اسے اپنے باپ پر رونے سے روکا جائے گا، اس لیے تم بے چین ہو رہی ہو، مگر ذرا کربلا کے میدان میں تو آ کے دیکھو، ایک 5 سال کی کم سن یتیمہ ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، ماں موجود ہے مگر قیدی بنا کے مجبور کر دی گئی ہے، بچی جدھر سے گزرتی ہے کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی تادیانے لگاتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ تیسری وصیت یہ کی، کام ہے شرم آتی ہے براہ راست آپ سے کہتے ہوئے، میں آپ کی بیٹی سے کہہ دیتی ہوں۔ پیغمبر حجرے سے باہر تشریف لے گئے، کم سن بیٹی کو بلایا، کہا بیٹا اپنے بابا سے جا کے کہو کہ مجھے قبر کی تنہائی اور وحشت سے ڈر لگتا ہے، لہذا وہ لباس جو میرے پیغمبر اس وقت پہنے ہوئے تھے کہ جب ان پر وحی نازل ہوئی تھی، وہ وہی لباس مجھے کفن کے لیے عطا کر دیں، اور جب قبر میں اتارے تو مجھے قبر میں لٹانے سے پہلے خود قبر میں اتر جائیں اور مجھے خود قبر میں اتاریں۔ میں کہوں گا اے حضرت خدیجہ، آپ کی یہ وصیت پیغمبر تو پوری کر دیں گے۔ پیغمبر نے اپنا لباس بھی دیا، وہ لباس بھی کفن کے طور پہ پہنایا گیا، اور جنت سے اللہ نے خدیجہ کا کفن بھی بھیجا، اور خدیجہ کو پیغمبر نے وہ کفن بھی پہنایا، اور اس کے بعد خود قبر میں اترے بھی، اور خود قبر میں جنازہ خدیجہ کا اتارا بھی، اور خدیجہ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، پتھر اپنے ہاتھوں سے رکھے، قبر کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، بے چین بچی کو گلیجے سے لگا کے اسے تسلی دی۔ مگر میں پھر کہوں گا اے میری شہزادی، اے میری آقا زادی، اے حسین کی نانی، ذرا کربلا کے میدان میں آ کے دیکھو، تم نے جو کفن مانگا تھا وہ کفن تمہیں مل گیا، مگر کربلا کے میدان میں حسین ایک بوسیدہ لباس پہن کے آئے ہیں، شاید یہی لباس کفن کے طور پہ باقی رہ جائے، مگر وہ لباس بھی چھین لیا گیا، اور صرف اتنا نہیں
رہی ہے, بہن کے سامنے بھائی کی لاش پامال کی جا رہی ہے, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. زینب تڑپ رہی ہے میرے بھیا کو پامال نہ کرو, مجھے کچل ڈالو, مگر کون ہے جو زینب کی فریاد سنے؟ رسول اللہ آپ کے نواسے کی لاش بے گور کفن کربلا کے میدان میں پڑی ہوئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پروردگارا محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس مجلس اعزا کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما. پروردگارا ماہ مبارک رمضان میں ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اس مہینے کے ہر لمحے کو بہتر سے بہتر طور پر گزار کے زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کر سکیں. پروردگارا توفیق تلاوت قرآن عنایت فرما, توفیق تلاوت دعا و مناجات عنایت فرما, توفیق توبہ و استغفار عنایت فرما. پروردگارا سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں آتش جہنم سے نجات عنایت فرما. مالک ہم میں جو بیمار ہیں انہیں بیماریوں سے شفا عنایت فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق کے وسیلے عنایت فرما. ہم سب کو روزیوں میں وسعت کے ساتھ ساتھ اتنی برکت عنایت فرما کہ ہمیں کسی کے آگے کبھی دست سوال نہ پھیلانا پڑے. پروردگارا ہمیں کسی کا محتاج کبھی نہ بنا. مالک محمد و آل محمد کے تذکروں کو طفیل میں ہمیں نیکیوں کی خیرات عنایت فرما, برائیوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما. مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما, زمانے کے امام کو اب سے راضی و خوشنود فرما. ہم سب کو ان کے معاشروں میں اور ان کے آوان و انصار میں شامل ہونے کے لائق بنا دے. ماتم مظلومین, ماتم کو کا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.